الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین امام موسیٰ کاظم صفا کی بات کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم صفا کی بات کرتے ہیں تر و تازہ کلی آل ابا کی بات کرتے ہیں پتہ ہے جس کا سینہ فیضان کا مخزن جہان فقر کے اس پہ شوا کی بات
کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم صفا کی بات کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے گدائے تر جو ہوتے ہیں وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروران حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین ماہ صفر المظفر دا جمعہ ہے اور پچھلے جمعہ تے اعلان کیتا سی کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی شہادت دے ایام بھی ماہ سفر دے اندر نے اس حوالے نال آپ دے بارے گفتگو کرانگے اور ایک مسئلہ کہ مختار بن عبید ثقفی او دی شخصیت دے بارے سانو کی نظریہ رکھنا چاہیے وہ بھی بیان کرانگے دعائے اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے برادران اسلام اسی بیان کر چکے ہیں کہ امامت دے بارے ساڈا نظریہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ساری اولاد حضور دی ساری آل ساڈی امام ہے اور اسی سب دا ہی احترام کرنے والے ہیں 12 آئمہ کبار نے وڈے آئمہ نے اسی انہاں دے بھی درد غلام ہاں تو حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر الصادق دے بیٹے آپ دی والدہ ماجدہ دا نام ام حمیدہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر الصادق دی اولاد پاک دے وچوں او ہستی نے کہ جنہاں اللہ رب العالمین نے اس خاندان دے وچوں بھی ایک بلند مقام عطا فرمایا ہے اور انج کہہ لو کہ حضرت امام جعفر الصادق دے سجادہ نشین بنے تصوف اے جڑے اولیاء اللہ نے انہاں دے سلسلے دے اندر آپ دا بہت بڑا نام ہے چشتی سلسلہ ہوئے یا قادری سلسلہ آپ دے غلام نے سارے سلاسل تو حضرت امام موسیٰ کاظم 128 ہجری دے اندر
پیدا ہوئے تے آپ دی جائے ولادت ہے مقام ابوا۔ مقام ابوا مکہ شریف اور مدینہ شریف دے درمیان ایک جگہ ہے، وہ جگہ ہے جدے تے حضرت سیدہ طیبہ آمنہ نبی پاک دی والدہ ماجدہ دی قبر انور ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم مقام ابوا تے آپ دی ولادت ہوئی ہے، جتھے نبی پاک سرکار دی امی جان دی وفات ہوئی سی، انہاں دی قبر انور ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم پاک 24 سال یا 20 سال حضرت امام جعفر الصادق دے نال وقت گزارے، کیونکہ 148 ہجری دے اندر حضرت امام جعفر الصادق آپ دی شہادت اور وصال ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے 20 سال حضرت امام جعفر الصادق کو گزارے۔ ہن سوچو جڑی ہستی امام ابو حنیفہ جنہاں نے فقہ دے مسئلے لکھے، زمانے دے وچ فقہ دا پہلا امام ہے، انہاں 2 سال حضرت امام جعفر الصادق دی شاگردی اختیار کیتی۔ تے جدوں کوئی پوچھدا سی کہ تواڈے کول کی ہے، تواڈی کی شان ہے، تواڈی عمر کنی ہے، تے آپ فرماندے آئے میری عمر 2 سال ہے، کیونکہ جیڑی حضرت امام جعفر الصادق دے شاگردی اچ گزری ہے، میں انہی اپنی عمر دا سردار سمجھنا۔ تو جیڑے 20 سال حضرت امام جعفر الصادق دے جتھے پہلے سی اتھے کر دیو، 20 سال زندگی گزاری ہے، اور حضرت امام جعفر الصادق نے قرآن پڑھایا ہے، آپ نے ہی حدیث پڑھائی ہے، آپ نے ہی سکھایا ہے کہ حضور علیہ السلام دیاں سنتاں کیسیاں نے، اور حضرت امام جعفر الصادق نے ہی آپ دی شادی فرما دیتی۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم دی شخصیت اس حوالے دے نال بھی بڑی عظیم ہے، اور آپ نو اے سعادت بھی نصیب ہے حضرت امام موسیٰ کاظم نو کہ اللہ نے آپ نو القابات عطا فرمائے نے، جنہاں وچوں ایک کاظم، نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، اور کاظم دا معنی ہوندا ہے غصے نو پی جان والا۔ کاظم دا معنی ہے غصے نو پین والی ہستی۔ تو آپ نو کاظم اس تو کہا جاندہ ہے کہ آپ نو کدی غصہ نہ ہوندا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے بیان کیتا ہے کہ غصے نو پین آڑے اللہ نو بڑے چنگے لگ دیں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم کدی غصہ نہ فرمان دے۔ ائمہ آل محمد دیکھو نا، حضرت مولا علی پاک جرت، حضرت امام حسن مجتبہ سید الاسقیاء سخاوت دے شہنشاہ، حضرت امام حسین شہیدان دے شہادت دا درجہ، حضرت امام زین العابدین عبادت گزاران دی زینت میں، حضرت امام محمد الباقر علم دے اندر ایسے نے کہ علم دے راز بیان کرنے والے نے، حضرت امام جعفر صادق نے، حضرت موسیٰ کاظم نے غصے نو پین والے، علی رضا نے کہ جڑے اللہ دی رضا تے ہر وقت راضی رہن والے، ساریاں صفتیں ہی انہاں دے اندر اچھیاں ہوندیاں سی، لیکن بعض اوقات ایک صفت ایسی ہوندی ہے جڑی ساریاں نالوں زیادہ نمایاں ہوندی ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ آپ ان کاظم اس تو کہا جاندہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں گے، اور آپ جدوں وصال فرمایا ہے تے آپ دی اولاد چو 20 لڑکے 20 بیٹے آپ چھوڑ کے گئے، اور 18 بیٹیاں آپ دیاں سن، یعنی آپ کثیر الاولاد سی، آپ دی بہت زیادہ اولاد سی۔ آپ دو وصال ہویا ہے وڈے بیٹے علی رضا نے، لیکن 20 بیٹے آپ نے چھوڑے، اور
انہاں وچوں ایک دا نام ابو بکر ہے، ایک دا نام عمر ہے۔ اس دا مطلب کی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم اہل سنت و جماعت نو ہی پسند فرماندے سی اور اہل سنت ہی آپ دی غلام ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ دے کوڑ آ کے باندے سی۔ تو ایک مسئلہ درمیان اچ میں دسے ہے کہ مختار بن ابی عبید ثقفی اس دے بارے بھی میں بیان کرنا ہے، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم دے بارے ہی بیان کرانگا اور پھر اختتام کرانگے۔ ایک بندہ جس نے آل رسول دے قاتلانو ماریا سی، دردناک موت دے کے، جنہوں مختار بن ابی عبید ثقفی کہندے، وہ ایسا بندہ ہے کہ جیڑا خود بھی کذاب سی، ظالم سی ہو، اور حدیث پاک نبی پاک سرکار دا فرمان حدیث دی بہت ساری کتاباں دے اندر موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی، صحیح مسلم دے اندر بھی، جامع ترمذی دے اندر بھی بار بار آقا علیہ السلام دا فرمان ذی شان ہے۔ ابواب الفتن دے اندر باب ما جاء فی ثقیف کذاب و مبیر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر یقال الکذاب المختار بن ابی عبید والمبیر الحجاج بن یوسف۔ حدیث پاک کے آقا کریم نے فرمایا کہ جیڑا ہونا ہے نا قبیلہ بنو ثقیف، ثقفی قبیلہ جیڑا ہے، ان دے وچوں ایک کذاب بڑا وڈا جھوٹا اور ایک مبیر قاتل ایک پیدا ہونا ہے۔ تو محدثین دا اس دے اتے اجماع ہے، پوری امت اس تے متفق ہے کہ جیڑا قبیلہ ہے نا ثقیف، انہوں سدھے نا مختار ثقفی، اس قبیلے دے اندر جیڑا بندہ جن دے بارے حضور علیہ السلام فرمایا سی کہ ایک کذاب پیدا ہونا ہے، ساری امت دے علماء دا اتفاق ہے کہ وہ مختار بن ابی عبید ہے۔ اور جیڑا مبیر قاتل ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ حجاج بن یوسف یہ بھی اس سے قبیلے دا ہے۔ یہ دو ایسے شخص نے کہ جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیتا سی، اور اہل سنت و جماعت دی اسماء الرجال پکیاں پیڑیاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ انہو دال مدل، اے خود بھی گمراہ سی، گمراہ کرنے والا ہے۔ کانا یزعم ان جبریل ینزل علی، اے خود گمان کردہ سی، اس دعویٰ کیتا کہ میرے تے جبریل آندہ ہے لے کے وہی۔ تو اس واسطے پوری اہل سنت و جماعت دا اس دے اتے اتفاق ہے کہ جڑا یہ مختار ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین سرکار آپ نے اس سے مختار دے اتے کعبۃ اللہ دے دروازے وچ کھڑے ہو کے تے لعنت فرمائی سی۔ صحیح سند تو ثابت ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے جڑا مختار سی، یہ تھوڑی جی میں ڈیٹیل دونوں اور بھی بیان کر دینا اور پھر اپنے دوسرے موضوع دی طرف اسی کوچ کرانگے کہ مختار او بندہ ہے جس نے حضرت امام مسلم نو اپنے گھر دے اندر جگہ دیتی سی۔ پھر ابن زیاد نے جس نے کوفہ دے اور انہاں سرداران قید کر لیا، اے بھی قید ہی ٹر گیا، جس نے واقعہ کربلا ہوندہ رہے اے قید چاہ۔ موڑ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دے بیٹے نے انہاں دا اے ساڑا لگدا، انہاں عبید اللہ بن زیاد نو لکھیا کہ ہن اس بندے نو آزاد کر دے۔ اے پھر آزاد ہو گیا۔ 3 سال بعد یزید دی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر
یہ بندہ اس نے اپنا ورق مزید شروع کیتا اور اس نو مروان بن حکم نے جدوں یزید دے بیٹے تو بعد بھی حکومت آئی نا مروان بن حکم دی اس بندے نو کوفہ دا گورنر بنا دیتا گیا اور اس نے جیڑا طریقہ اختیار کیتا ہوئے سی اس نے ایک نعرہ لایا جویں کہ لوگاں دی حمایت حاصل کرنے آستے سیاسی لوگ بیندے نے کہ جتھو لوگ زیادہ متاثر ہو اس نے کہا کہ میں کربلا والیاں دا بدلہ لوانگا اصل چے اللہ دی طرفوں انہاں دے اتے جنہ کربلا آل نبی نال دشمنی کیتی انہاں تے اللہ اللہ عذاب آیا ایک ایسا بندہ جنہوں انہاں دے اتے کوئی کسی قسم دا ترس نہ آیا اور نہ ہی اس پرواہ کیتی کہ اتھے شریعت دا قانون کی ہے مثلا اگر شریعت دا قانون دیکھیا جائے دے پھر وے جڑے لوگ قتل شریک سی انہوں تے جنہ قتل کیتا ہے اس دے مطابق سزا دیتی جاندی انہاں دی اولاد نو کچھ نہ آکھیا جاندہ کیونکہ وہ بے قصور نے وہ نال ہائی نہ لیکن یہ چونکہ اپنی سیاست دے واسطے اس نے پھر انہاں دے بیٹیاں بھی ماریا لیکن امت نے اس دیتے کوئی ایکشن نہیں لیا چلو وہ ہائی برے ظالمانوں ظالم نہیں مار دیتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر یہ بندہ اس نے انہاں دے سار کٹے اور اس نے اجازت بھی منگی سی کہ میں کرا امام زین العابدین نے فرمایا نہیں میرے لوتے نو اجازت نہیں حضرت مولا علی دے ایک بیٹے نے حضرت محمد حنفیہ انہاں دے کول اس نے کٹے ہوئے سار بھیجے اور اے بندہ پھر کوفہ دا گورنر بنیا دے کول ایک قسم دی بادشاہت آ گئی اگر کسی بندے نو یہ ہوئے نا موٹی جی دلیل دینا آل سنت ساری اندیت معتبر کتب دے اندر موجود ہے کیونکہ جیڑی ترمذی دے اندر بھی حدیث ہے 2220 اور بھی بہت سارے کتب دے اندر ہے کہ جیڑا حضور فرمایا نا بنی ثقیف ایک قذاب ہونا ہے تو ایک مبیر ہونا ہے وہ قذاب مختار بن نبی عبید ہے اور مبیر جیڑا ہے وہ حجاج بن یوسف ہے اے مختار قذاب اس حدیث دی رونال بھی پھر حضرت امام زین العابدین سرکار ایک موٹی جی دلیل ہے دین لگا کہ آل سنت دا تیست اجماع ہے بندہ نہیں صحیح اور جڑا اس نے قاتلین امام تو بدلہ لیا ہے دی سیاست سی جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جڑی دے حمایت کر دینے اور یہ سمجھ دینے کہ حکمرانی ائمہ اہل بیت دا حق ہے اگر وہ یہ سمجھ دینے تو پھر بھی ان دی حمایت نہیں کیتی جا سکتی کیونکہ اس مڑ آپ کیوں حکمرانی کیتی ہے ائمہ اہل بیت نو حکمران بناندہ سوچو نا بات نا پھر اسی طرح جدوں یہ حکمران بن گیا تو امام زین العابدین نو بناندہ حکمران امام زین العابدین نے انہوں کسے قسم نال سپورٹ نہیں کیتا بلکہ اس دے الٹ کم کیتا ہے آپ نے ان دے بارے جو کمنٹس دیتے نے میں وہ بھی پڑھ دا مختار بن نبی عبید ان دی موت دے بارے ہی پڑھ لیا جائے تو اس نو حضرت مصعب بن زبیر انہاں نے ان دے اتے حملہ کیتا اور انہوں ماریا سی مختار نو حضرت ابو بکر صدیق دے دو ترے حضرت مصعب بن زبیر عبداللہ بن زبیر دے بھائی نے اور روایات نے کہ حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین ابن علی حضرت سکینہ انہاں دا نکاح حضرت مصعب بن زبیر نال ہویا سی انہاں نے انہوں ماریا ہے وجہ کی سی کہ جدوں یہ مڑ چڑھدا گیا اس انہوں مل گئی حکمرانی تو اس نے پھر اپنے کولو جدوں اعتراض ہویا نا بھی تو جنہ دے بارے وکالت پہ کرنا ہے کہ میں انہاں دا بدلہ لیا ہے میں انہاں دا بدلہ لیا ہے وہ تو تیرے ہمی نہیں وہ تو تیرے تے لعنت کر دے اور اخبار مکہ کتاب ہے اس دے اندر بھی بڑی وضاحت دے نال موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین آپ کعبۃ اللہ دے دروازے دے وچ کھڑے ہیں
ان علی ابن حسین قام عند باب الکعبۃ یلعن المختار ابن ابی عبید. حضرت امام زین العابدین سرکار نے ادھے تو برات دا اظہار کیتا اور کعبۃ اللہ دے دروازے کو کھلو کے فرمایا آپ لعنت فرما رہے سی ادھے اتے یہ جڑا مختار ہے. اگو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے فقال لہو رجل یا ابا الحسن لما تسبہ وانما ذبح فیکم. اس سوال کیتا کہ حضور تسی انہوں لعنت پہ کر دے ہو اس تا دوڑے مقتولین دا بدلہ لیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں اس تو پیانا انہو کذاب علی اللہ تعالی وعلی رسولہ. فرمایا اس نے او کام کیتا ہے تے اسی او دی بھی اجازت نہیں دیتی نہ ساتھو پوچھ کے کیتا. ساتھو پوچھ کے کیتا ہوندا تے مڑ سردار سانو بناندا تے ساڈا خادم بن کے کام کردا. وہ تے بادشاہی اس آپ لے لئیے تے اپنی مرضی نال کام کردا رہا ہے. اور او دا جڑا او دعوی نبوت دے بارے کہ اس نے ایک گمان کیتا وہ آندہ ہوندا سی مینوں پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے تے ڈائریکٹ اللہ اللہ پیغام آ جاندا ہے. فرمایا میں اس وجہ تو وہ دیتے لعنت کیتی ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے. اور مختار بن ابی عبید اس نے نہ تے پہلے حضرت امام زین العابدین اللہ سنیا گلیا میں نے اجازت دے میں بدلہ لینا ہے. آپ نے اجازت نہیں دیتی کیونکہ انج نہیں لئی جاندی جے واقعی خادم آنا تے مڑ چاہی دا آنا نال ہو جاندہ یا جلے بادشاہی لے لئی آسو سڑے آندہ حضور تسی آ جاؤ میں دوڑا خادم آجی میں آندے ہو میں انج کرنا. وہ اس تے آپ پہ ٹک لائے اور اس حکومت حاصل کرنے دی دوڑ دے اندر خود شامل ہویا ہے. اے جڑا پیچھے معاملہ چلے ہیں نا ان دے اندر حکومت حاصل کرنے دی دوڑ کرسی دے لالچ پیچھے بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے. اور حجاج بن یوسف نے جڑے بندے بن کے مارے نے انہوں دی تعداد بھی 1,20,000 روایات دے اندر تے جڑے ان جو اس جنگاں اچھ مارے جڑے قید کر کے مارے. تو یہ لوگ کرسی حکومت اے دے پیچھے ظلم اور جڑے آل محمد تے ظلم ہوئے نے نا ائمہ کرام نو قید کر دیتا جانا بلا وجہ انہوں نے شہادتاں جیل دے اندر ہونا ان دے پیچھے بھی ریزن ہے وے کہ وہ بندے دنیا دے حکومت دے اتنے بھوکے سن کہ انہوں نے جتو خطرہ راندہ نا بھی اے ساڑی حکومت دے خلاف خروج نہ کرن اے انج نہ ہو جائے جے اے اٹھ بیٹھے انہاں بیعت لینی شروع کیتی تے لوگاں انہاں نال ہو جانا ہے وہ اس ڈر دی وجہ تو اپنی کرسی بچان آستے کر دے. اے دنیا دی جڑی لالچ ہے اس نے آل محمد دے نال لہذا میں جی میں 10 محرم الحرام تو بعد 10 سیاسی کہ حسینیت کی ہے کہ فکر آخرت ہوئے یزیدیت کی ہے بے آخرت نو دنیا تے قربان کرنا دنیا نو ترجیح دینا. تو اے سلسلہ کیا ساڑھے ویچتے نہیں سانوی کرنا چاہیے. تو مختار دے بارے پوری آل سنت دے معتبر ذرائع دے اندر بالکل کلیر کٹے حدیث دیاں کتاباں اچھ موجود ہے کہ اس بندے نے سیاست چمکان واسطے آل نبی دا بدلہ لین دا ڈھونگ رچایا. حالانکہ حضرت امام زین العابدین نے دی حمایت نہیں کیتی بلکہ روایات مل دیاں نے کہ آپ نے تے استعلانت کیتی. اور پھر اس نے جدوں اپنے آپ بارے یہ کہنا شروع کیتا کہ میرے تے بھی پیغام ہوندہ ہے اللہ اللہ مڑ امت دے اندر اضطراب آیا اور حضرت مصعب بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق دے دوترے انہاں دے خلاف جنگ کر دیاں اے ماریا گیا. تو اس واسطے آل سنت دے ہاں بھی یہ درست بندہ نہیں اور دوسرے لوگ جڑے کہ امامیہ سمجھ دینے اپنے آپنوں انہوں دا واضح نظریہ دے بھی ایک خلاف ہے کیونکہ وہ آندے نے آل محمد تو منے کوئی حکمران بنے تھے وہ بندہ صحیح نہیں اے تے مڑ حکمران بنے ہیں. تو لہذا اس دے ایک کام کے اس نے بدلہ لیا اس دے وچ ایدی شخصیت گول مول ہو جاندی. حالانکہ ایدہ شروع تو لے کے اختتام تک واضح ذرائع دے اندر معتبر ذرائع دے اندر موجود ہے کہ جڑا حدیث حضور فرمائنا کذابن کہ جھوٹا ہوئے گا بنی ثقیف دے اندر وہ مختار بن نبی عبید ہے.
اور اس دے بارے دیگر آئمہ پھر آئے نے جی میں حضرت امام محمد الباقر دی ذات پاک بھی اس لئے موجود سی، حضرت امام جعفر الصادق دی، تو انہوں نے بھی اس دی حمایت دا کدے اعلان نہیں فرمایا۔ تو بات حضرت امام موسیٰ القاظم دی وہ بھی ساڑھے ذہن چونی چاہی دیئے کہ حضرت امام موسیٰ قاظم پاک آپ نام موسیٰ لقب قاظم غصے نو پین والے، وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ سارے قرآن تے ہی بڑا عمل کرن والے ائمہ اہل بیت سن، لیکن قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی آیت نمبر 134 دے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین دیاں جو صفتاں بیان کیتیاں نے وہ دے وچے کیوی قاظمین، تو حضرت امام موسیٰ القاظم دی شخصیت ایسی ہے کہ زندگی بھر کسی نے آپ دے چہرہ انور تے غصے دے اثار نہیں دیکھے۔ کوئی بڑی بھی تکلیف دے بات ہوئی ہے تے آپ غصے نو پی گئے نے، کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ غصے چلا نو یاد رکھے، اللہ قیامت والے دن جدوں اپنے جلال تے ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میں انہوں بھی یاد رکھاں گا۔ غصہ فطرت ہے، انسان دی نیچر ہے، کسے ناپسندیدہ چیز تے آ جاندہ ہے۔ اور میرے آقا دا فرمان تو سا سنے ہی ہونا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ پہلوان کون ہے؟ عرض کیتی کہ حضور پہلوان ہوئے جیڑا دوجیانو چت کر دے وے، فرمایا نہیں، بڑا پہلوان ہوئے جیڑا اپنے آپ تے کنٹرول کرے، اپنے نفس تے اپنے غصے تے کنٹرول کر لے۔ تو غصے تے کنٹرول کرنے دی صفت آپ بچ بڑی وڈی، اصل میں جنہیں شروع ایک دس سے آئے ائمہ اہل بیت ساری صفتاں سنی آئیاں، لیکن ایک صفت زیادہ نمایاں ہوندی سی تاکہ لوگاں دی اس طرف توجہ ہو جائے کہ اے کم بھی اللہ نو بڑا پیارا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا متقی کون نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اللہ پاک نے فرمایا متقیوں نے جنہ واسطے جنت الذین ينفقون فی السراء والضراء، جڑے اللہ دی راہ خرچ کردے نے خوشحالی اچ بھی والضراء تے تنگی اچ بھی، خوشحالی اچ بھی دیندے نے تے تنگی اچ بھی۔ کیوں کہ قرآن نے بیان کیتا ہے سورہ المعارج دے اندر ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان دی سرشت دے اندر کچھ چیزاں نے جڑیاں درست کرنیاں دی ذمہ داری نے، ایک ایوے کہ انسان نو بے صبرہ پیدا کیتا گیا ہے، فرمایا کہ جدوں انہوں تکلیف پہنچے تے بڑی جزا فضا کردہ ہے، حال کردہ ہے، اور جدوں خیر پہنچے تے مڑ روک دے اللہ دی راہ تے دین جویں آیا ہے اس مقدار نال دیندہ نہیں۔ اللہ فرمایا انسان دی سرشت کمزوری ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا ہاں جڑے پکی نماز پڑھ دیں 5 ٹائم دی، وفی اموالہم الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جڑے جنہ دے مالاں ایک خاص حصہ ہے منگن والیاں واسطے، محروم لوگاں واسطے۔ اگے اللہ نے اور صفتاں بیان کیتیاں کہ انہاں دی ایک کمزوری گھٹ جاندی ہے، یعنی انسان دی ایک کمزوری ہے کہ اس نو جدوں مشکل پوے تے حال کردہ ہے، ان تکلیف آوے تو بے صبرہ ہو جاندہ ہے، اس بندے نو غصہ آ جاندہ ہے، انسان دی کمزوری ہے۔ لیکن اللہ فرماندہ ہے جڑے میرے بندے نا وہ خیر آوے تے روک دے نہیں، بلکہ خوشحالی اچ بھی اللہ دی راہ تے دین دینے، تنگی اچ بھی اللہ دی راہ دین دینے، والکاظمین الغیظ تے اللہ دے بندے غصے نو پی جاندے، غصہ نہیں کردے، والعافین عن الناس تے لوگاں نو معاف کر دیں، واللہ یحب المحسنین تے اللہ رب العالمین احسان کرنے والے نو بڑا پسند فرماندا۔ حضرت امام موسیٰ قاظم آپ دی شخصیت میں دسیا ہے آغاز دے اندر 20 سال حضرت امام جعفر صادق دی صحبت ملی ہے،
آپ دے کولوں سکھیا ہے، لیکن پہلے بھی کدی غصہ نہیں آیا۔ حضرت امام موسیٰ القاظم آپ دی شخصیت دے بارے صحیح سند معتبر سند دے نال شفیق بلخی بیان کر دینے کہ میں حج دے سفر واسطے جا رہا سی تے ویکھیا ایک نوجوان قادسیہ دے مقام تے دوجے لوگاں تو بچھڑ کے جنگل دے اندر بیٹھا ہے اور اتھے اللہ اللہ کردہ پہ ہے۔ شفیق بلخی آندے نے میں نے پتا نہ بھی ہستی کون ہے، میں سمجھا بھی یہ کوئی نوجوان ہے تے اے جویں قافلے تو الگ الگ رہندا ہے، مڑ جنگل ہے، اس ہے کسے مشکل وچ پانا ہے اس قافلے والیاں نوں تے او آدھے میں دل وچ سوچ کے نا اے دل سوچیا کہ میں جا کے انہوں سمجھاواں وے نوجوان الگ نہ ہو قافلے دے نال رو، گمان میرا اور سی کہ کسے مشکل وچ پائے گا۔ او فرماندے نے شفیق بلخی کہ میں گیا تو اس نوجوان نے جدوں میں قریب ہی ہویا تے فرمان لگے ہے شفیق بلخی، اللہ کریم نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ آپ نے سورہ الحجرات دی آیت پڑھی، آیت پڑھ کے جواب دیتا، فرمایا شفیق بلخی اللہ فرماندہ ہے چوکھی بد گمانی تو بچو کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاندے نے۔ میں پچھلی واری بھی دسیا کوئی بھی اللہ دا ولی ہے یا اللہ دے نبی دے گھر والے یا صحاب نہیں، انہوں دی شخصیت دا پتہ چلتا ہے بھی قرآن تے کتنے عامل ہیں، اے سننے دے عادی بنو، کیونکہ کرامات ویکھن والے دا گمان ہے، ان دی آبزرویشن ہے وہ غلط بھی ہو سکتی جی۔ میں کرامت تو ولی نہیں پہچانیا جاندہ، استقامت تو پہچانیا جاندہ ہے کہ ایک کتنا اللہ تعالیٰ دے حکم تے عمل کرن والا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ نے او دا نام بھی لے لیا شفیق بلخی۔ وہ آدھے نے میں حیران کہ میرا نام انہوں کی میں پتا چل گیا، اور یہ بھی گل کوئی عجیب کوئی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اتقو من فراست المؤمن انہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو بچو اے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے، اور اس نے امت دے فقہاء نے بھی قبول کیتا ہے۔ اے حدیث امت دے اندر امت اس دے معنی دے اتے جمع ہے کہ اللہ دے بندیاں، کیونکہ صحیح حدیث پاک دے اندر موجود ہے جیڑا اللہ دے آنکھیں لگدا ہے نا، اللہ فرماندا ہے میں اودی آنکھاں بن جاندا جدے نال ہوویدا ہے۔ تو آپ نے او دا نام ہی دس دیتا، اس حدیث دا بھی اظہار کر دیتا تے نال آپ نے اپنی زبان جواب نہیں دیتا، اپنے لفظیں نہیں دیتا، بلکہ قرآن کریم دی آیت پڑھیے اور آپ جلدی نہ لگے چل پہ۔ شفیق بلخی یاد ہے کہ میں بھی تیز ٹریا پر آپ پا نہ سکے، آپ پھر قافلے شامل ہوئے، قافلہ اگاں چلا گیا، پھر اگلی منزل تے میرا دل کیتا بھی میں تے غلطی کیتی ہے انہاں دے بارے بدگمانی کر کے یہ نوجوان میں جا کے نہ تو معافی منگنا میں نہ تو معافی منگنا وا۔ شفیق بلخی کہندے نے کہ جدوں میں قریب گیا تے آپ نماز پہ پڑھ دیں سلام پھیریا تے آپ نے فرمایا شفیق بلخی اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، فرمایا جنہ نے ایمان آندہ توبہ سچی کی تھی اللہ بھی انہوں نے معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے نے کہ انہوں نے گناہ بھی نیکیاں بن جاندیں۔ آپ نے مڑ بھی جواب دیتا ہے تے قرآن دی آیت دے وچوں دیتا، شفیق بلخی دے بولن تو پہلے دیتا، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ شفیق کہندے نے میں سمجھیا معافی ہو گئی ہے، پھر میں آپ نے مزید فالو کرنا شروع کیتا ہے، ویکھیا ہے کہ آپ نمازاں پڑھ دینے، حتیٰ کہ آپ فرمان دینے کہ میں ایک ویری ویکھیا جدوں سی گئے مکہ پاک دے اندر تے آپ نے تہجد دی نماز پڑھی ہے۔ اے جی آل محمد تے اللہ دے ولیاں دا طریقہ اے بیان کر دینا وچ کرامتاں بھی ہو جاندیاں نے، یہی کرامت ہے کہ اللہ اور رسول دے جڑے حکم نے انہاں دی تفسیر کر کے دس چھڑی آدھن تہجد دی نماز پڑھی، پھر میں ویکھیا آپ نے فجر دی نماز پڑھی، قرآن پڑھ دیں،
اٹھ کے کعبۃ دا طواف شروع کیتا ہے اللہ تعالیٰ دے اگے معافیاں پہ منگ دینے اے جی آل نبی حضرت امام موسیٰ کاظم دی دعا ہے اللہ دے بارگاہ دے اندر عرض کر دے سی اے اللہ اللہم انی اسألک الراحت عند الموت والعفو بعد الموت آپ دعا کر دے سی مالک میں موسیٰ کاظم تیرے تو موت دے وقت آسانی دا سوال کرنا بندے آندے نے مار تو جانا ہی ہے وہ بھائی مار جانا ہے پر ویکھو سٹیل کیڑا ہونا ہے حضرت امام موسیٰ دعا کر دے مالک میں موت دے وقت آسانی دے تاکہ آپ دے غلامانو پتہ چل جائے والعفو بعد الموت اے مالک موت تو بعد میرے تے بخشش کریمے نو معاف کر دے میں آپ نے دعاواں کیتیاں نے تے شفیق بلخی کہندے نے میں تکیا ہے کہ آقا حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار آپ نے جدو طواف کیتا لوگ قریب آ گئے آپ دے کوڑ خادم جمع ہو گئے تے آدھنے السلام علیکہ یبن رسول اللہ اے نبی پاک دے بیٹے دھواڈے تے سلام ہوئے ہجوم بن گیا شفیق کہندے نے کہ میں پوچھیا لوگو اے ہستی کون ہے اے نوجوان کون ہے تو دسیا گیا اے نوجوان حضرت امام جعفر صادق دے بیٹے موسیٰ کاظم نے شفیق بلکہ کہندے نے میں آپ دا مشاہدہ پہلے ہی کر چکا سی میں آپ دے معاملات نو پہلے ہی دیکھ چکا سی لیکن جدو میں نہ سنیا تے میں آکھیا کہ پھر حق بندہ ہے اے جڑے وڈے خاندان دا فرد ہے اے انہ دا حق بندہ ہے کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت تے قرآن دو میں کٹھے ہونگے حتیٰ یرید علی الحوض حوض کوثر تے بھی میرے کوڑ کٹھے ہونگے شفیق بلخی نے کہا لوگو نبی پاک دا فرمان ویکھنا جے تے تفسیر موسیٰ کاظم دے کڑو ویکھ لو حضرت امام موسیٰ کاظم اللہ تعالیٰ دے او بندن کے علم دے بادشاہ حضرت امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے امام محمد اور امام یوسف بہت بڑے فقہ دے امام نے حدیثاں لکھیاں نے حدیث دیاں کتاباں محدث بھی نے تے ہارون الرشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم نو قید کر لیا سا آپ 14 سال قید اچ رہے آئے تھے ایک پیغام دینا چاہنا اور 14 سالہ کدی آپ نے نہ اتھے بد دعا دے لفظ بولنے نے نہ کوئی کسی نے آکھیا ہے میری سفارش کرو بلکہ جس حال اللہ رکھیا ہے اتھے ہی اللہ دی عبادت کر دے اور آپ نے حکم بھی دیتا اب میرے بیٹے میرے رشتہ دار بھی خروج نہ کرے ہے بس ٹھیک ہے اسیاں انہاں دے منن آرے آج کل دے حالات تو میں سوچدا رہنا کہ اسی کتھے ٹر گئے بندیاں نو بل چوکھا آ جاندا غریباں نو امیراں نو ہی آیا تے خبراں سنی دیاں نے وہ آندے جی فلانی جگہ تے بندے نو بل چوکھا آیا ہے اس خودکشی کر لے اچھا ترس بندے کر دے نے بھئی یار میں نو ترس نہیں میں نو غصہ ہوندہ ہے اس خودکشی کرن آلے تھے کیوں بھائی بل چوکھا آگیا نہ تارے دا تکی ہونا ہے میٹر پٹی جا سی میٹر پٹی گیا گھر دیاں چیزاں فی الحال ویچ دے او ساڑھے ائمہ کرام جیل اچھوی طرح نبی پاک سرکار بجلی بالی ہاں بنیادی ضروریات کھانا پینا یہ چیزاں ہیں انہا تو بندہ ٹینشن لوے موڑ بھی خودکشی دی اجازت نہیں لیکن تو مسلمان ہو کے کیڈی کو غلطے خودکشی کر رہے ہیں تو کیا تو سمجھ رہے ہیں میں بڑا کم کیتا ہے تو ترس کرن آلے آندے بھی صدقے اے معاشرے چویرنس دے ہو کہ کسے بھی جگہ تھے کسے پریشانی تو تنگ ہو کے خودکشی کرنا حرام ہے اے اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا ہے اے نہیں کرنا نا میں چیزاں گھٹ کر لما بجلی تے چلن آلیاں یا بجلی مڈو بھی نہ ہوئے کھاں سانو اپنی زندگی چیننا کوں اے میں دونوں تیار اس تو پیا کرنا بھی آن آلے وقت سانو اس دی ضرورت پڑ سکتی جو حالات نے اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک تے رحم کرے
تو سانو اپنا جڑے این خواہشات اسائشاں اے اگر کدی لوڑ پوے تے نہ ہوئے ائمہ اہل بیت دسیا بھی گھٹ ہو بھی جان تے اللہ تے مڑ بھی راضی رہنا چاہیے. اے جناب ذہن وچ رکھ لو، اے آئی دا پیغام سمجھ لو کہ اے جڑا خودکشی کرنا تے سٹائل بندا جا رہا ہے. میرے نبی پاک فرمایا جڑا خودکشی کرے جس طریقے تے کردہ ہے قیامت تک انہوں اسے طریقے تے عذاب دیتا جانا ہے. یہ حرام ہے، یہ اپنے آپ انہوں جنمی بنان دی گل ہے. تے جے اتھے مشکلات تے صبر کر لوے گا تے اللہ اجر بڑا عطا فرمائے گا. کیونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم 14 سال جیل دے اندر رہنے، لیکن آپ دے منہ تے کدی بھی اللہ کریم دے بارے شکوہ نہیں آیا، بادشاہ نو گالی تک بھی نہیں دیتی، آپ نے او دے خلاف بد دعا بھی نہیں کیتی. تائیں تے شاعر نے لکھیا ہے 14 برس وہ جیل میں ٹھہرے، ہر دکھ سہتے کچھ نہ کہتے، یوں کہتے ہیں ان کو کاظم. پڑھئے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے کا ہم پر لازم. موسیٰ آپ دا نام پڑھ کے محبت دے نال ویکھو دل دے اتے روحانیت دا غلبہ آ جاندہ ہے. اللہ نے تاثیری ایڈی رکھی ہوئی ہے، پیار ہے ان کا ہم پر لازم. موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، ہم ہیں ان کے در کے ملازم. پڑھئے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. حضرت امام محمد امام یوسف آپ فرماندے نے اسی ملن واسطے گئے ہیں جیل دے اندر تے آپ سرکار نہ جیل دا در ہوگا. وہ جان لگے آندہ حضرت میں جا رہے ہیں کوئی چیز منگوانی ہے تے صبح لئی آواں. آپ نے فرمایا نہیں. وہ جان لگ پیا تے آپ مسکرائے، فرمایا مینو آندہ ہے بل لئی آواں، آپ بھی کل کوئی نہیں سونا. اے ہے کہ اللہ دا بندہ، اللہ دا نیک بندہ اللہ دے دیتے ہوئے نور نال ویندہ ہے. آپ نے فرمایا کل آپ ہی کوئی نہیں ہونا، منو آدھا ہے. تو حضرت امام محمد امام یوسف جنہوں صاحبین کہا جاندہ ہے، انہوں نے اگے کچھ اور مسئلے مسائل تے بات کرنی سی، لیکن حیران ہو گئے. فرمائے تھے ڈیوٹی گل اٹھے مل کے گھر گئے تھے، ایک بندے دی ڈیوٹی لائی بھی وہ فلانا بندہ جڑا نا آج ان دے گھر دے اگے تو رات گزارنی ہے، جیڑا معاملہ ہوئے سویرے سانو دسنا، ان دے ڈیوٹی تے جان تو پہلے. حضرات گرامی قدر بندہ بھیج دیتا ہے. صاحبین فرماندے نے کہ جدوں رات دا نصف اچھا گزر گیا ہے، اس بندے دے اس دروگا جیل دے گھر رون دی آواز آئی ہے. پوچھیا گیا کی ہویا ہے، لوگ آنا جانا شروع ہوئے. دسیا گیا کہ ستا خیری میری ہے، لیکن ہون اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، دی جان نکل گئی ہے. وہ بندہ اٹھیا ٹر گیا. انہاں کہا ہاں بھائی، اسا کہا جی موسیٰ کاظم سرکار جڑی گل فرمائی آئی بالکل منو ان پوری ہو گئی. حضرات گرامی قدر حضرت امام موسیٰ کاظم آپ دی شخصیت دا بہت زیادہ کمال ہے. اس کے اتے بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن وقت دی نزاکت میں عرض کرا کہ آپ سرکار آپ نو زہر دیتی گئی کھجوراں دے اندر بھر کے. ہارون الرشید دے دور چاپ دی شہادت ہوئی. آپ نو کھجوراں دے اندر زہر دیتی گئی. جدوں زہر دیتی گئی تے آپ نے فرمایا کہ 3 دن بعد میری وفات ہو جائے گی، شہادت ہو جائے گی. کیونکہ زہر جڑا دیتا گیا وہ فوری اثر کرنے والا نہ، آہستہ آہستہ. آپ نے فرمایا کل میرے جسم دا رنگ اس طرح دا ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، پرسوں سیاہ ہو جائے گا، پھر میری وفات ہو جائے گی. اور آپ نے اپنا جڑا خاص خادمہ انہوں بلایا، فرمایا مینوں کفن بھی میرے پیسے آندہ دیں، مینوں غسل بھی دیں، میری قبر تے بھی خرچہ کری، کیونکہ میں پسند کرنا
میرے مال چو یہ ہوئے گھر والیاں واسطے بھی وصیتاں فرما دیتیاں اور واقعہ تن ایسا ہویا 184 ہجری دے اندر 128 چاپ پیدا ہوئے ولادت ہوئی 184 ہجری دے اندر جیل دے اندر آپ دا وصال مبارک شہادت مبارکہ ہو گئی لیکن دنیا نو پیغام دے گئے لوگو اللہ نو ساریاں صفتیں بڑیاں پسند نے لیکن یاد رکھیا ہے والقاظمین الغیظ غصہ پین آلے بھی اللہ نو بڑا پسند نے تے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی کہ موسیٰ پاک دی شان ایڈی ہے کہ کائنات تے جیڑا بھی دکھ آیا ہے آپ نے کدی غصہ نہیں کیتا غصہ نہ کر کے قرآن دی اس آیت دی تفسیر جلی حروف دے نال سنہری حروف دے نال اپنی زندگی دے اندر ہی لکھ کے تشریف لے اس واسطے آپ دی شخصیت تو سانو اے بھی سکھنا ہے اساں کہ غصہ نہیں کرنا جی آ بھی جائے تے کنٹرول رکھنا ہے اس تو پیانا کیونکہ بہت ساریاں برائیاں غصے دی وجہ تو نے ساڑھے اندر آپ فٹا فٹ کر کے دوڑے کول تے شاید ایڈی نہ بات آن دی ہوئے تے سانو اکثر فون آن دے نے مر دوست کر دیں جو میرا بیلی ہے کہ اس غصے دے اندر اے لفظ بول دیتے ہیں تے ان کی مسئلہ ہے وہ چونکہ ساری وڈی طلاق دے چکے ہوں دا مڑا سی کی مسئلہ دسنا وہ آن دے نے ہون کوئی واپسی دا ہے سباب اسیان نہیں جی اس غصے چ بولے بھائی کوئی بندہ پیار تو بھی طلاق دیندہ غصے چی دیتی جان دے تو غصہ پینا اس سمجھو اے بندیاں نو ہوندہ ہے غصہ بیل آ جائے تو غصہ انہا ہوندہ ہے وہ مرگالی پھک دیں اور بیٹھے ہو اللہ دے گارج میں دعا تو علف نہیں لیندہ میں نے پتا جو ہے اکثر بندے حکومت نو یا دیگر ناپسندیدہ چیزاں گالی بول دیندے نے ایسا کرنا گناہ ہے اے کام مشکل تاں پہ نا حضرت موسیٰ کاظم تو سکھیے بھی نا ٹھیک ہے برے کام انہوں برا سمجھو لیکن جیڑا سی لفظ غلط بولنے نہیں ہوندہ حساب دینا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید میں نے نمائندہ نہ سمجھیا ہے تسی آکو انہاں دی سپورٹ پہ کرنا دوڑی سپورٹ پہ کرنا بھئی یار جیڑا تا ساڑھے نال ہوندہ پہ اور تے اپنی آخرت تا نہ کھالی کریے بولن لگیاں غصہ کرن لگیاں سوچیا کرو بھی میں انسانا جو میں بولنا ہے انجیے جی میں جج جہاں آرڈر دینا ہے تو فرشتیاں لکھ لینا ہے قیامت والے دن میں ہوندہ جواب دینا ہے تو لہذا اس تے اور یہ آیا کریمہ 134 نمبر اللہ فرماندہ ہے متقی جڑے نا او خوشحالی اچوی تنگی اچوی اللہ دی راہ تے خرچ کر دینے غصہ پین دینے لوگاں نو معاف کر دینے تے اللہ احسان کرنے والے نو بڑا پسند فرما حضرت امام موسیٰ کاظم دی اس شخصیت نو بیان کرنے تو بعد دا کچھ حصہ بیان کرنے تو بعد میں تو انہوں اس بات تے بھی مبارک بات دینا کچھ بندے میرے دوست آئے نے کچھ دنہ بعد تو وہ مسجد نو آکے ویک کے تو انہوں دے چہرے تو رونق محسوس ہو رہی سی کہ مسجد دی اے جڑی نواں اے دی فنشنگ ہوئی ہے اے دا جڑا پہلا حال سی بڑا اچھا سی وہ بڑا نیمہ سی اس نو کم کیتا گیا اس ساری مسجد نو اچھا کیتا گیا گیٹ چینج ہوئے ٹائلنگ ہو گئی دروازے لگ گئے اجے ایسے کچھ باقی نے تو یہ ایسا نظارہ ہے کہ میں دونوں اپنی دسنا کہ کل بھی میں آیا آج بھی آیا مر جس لئے صفحہ پہ گئی ہیں تو ان جس لئے وچ بیٹھے ہو نا بندے تین ویکھیں آئے کہ میری دل راضی پہ آؤں گا